السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 14 سیکھیں گے۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشدد، یعنی را ساکن اور را مشدد جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے اسے را مشدد کہتے ہیں۔ اس کو ہم آج سیکھیں گے۔ را ساکن کو کس طرح سے پور پڑھا جاتا ہے اس لیسن میں، اور کہاں پر باریک پڑھا جاتا ہے، قاعدہ کیا ہے، وہ سب ہم اس میں بتائیں گے۔ کچھ انسٹرکشنز ہیں یہاں پر ہم بتا دیں گے آپ کو۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور والی را کو رائے مشدد کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو پور ہوگی، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ زیر ہو تو باریک ہوگی۔ تیسرا یہ کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ تو اس لیسن میں ہم آپ کو پر کا قاعدہ بھی اور باریک کا قاعدہ بھی سکھائیں گے اور اس کی مشق بھی کریں گے۔ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیسن میں ہم را کو پر پڑھیں گے، اور دوسرے لیسن میں باریک جب پڑھنا ہے تو اس کو بھی ہم ہجے کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور قاعدہ بھی بتائیں گے ساتھ ساتھ میں۔ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ اب دیکھیں یہاں پر را ساکن ہے تو پہلے والے حرف کے اوپر جب بھی زبر یا پیش ہوتا ہے تو رائے ساکنہ جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، باریک نہیں پڑھا جاتا ہے۔ نا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی۔ ارسلنا، آپ کا فوکس رہے گا را ساکن کے اوپر زیادہ، اس میں باقی رولز ہم زیادہ نہیں بتائیں گے اس میں۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون دو پیش نن، قرآن، قرآن۔ یہاں پر بھی را پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر تھا اس لیے پر پڑھا جائے گا، دونوں جگہوں پر پر پڑھا جائے گا۔ یا غین زبر یو، را پیش رر، کاف زبر کا، یغرر کا۔ دیکھیں یہاں پر را کے اوپر پیش، یہ تو پیش کی وجہ سے پر ہوگا، اب را ساکن سے پہلے پیش ہے پہلے والے حرف کے اوپر تو یہ والا را بھی پر پڑھا جائے گا۔ میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، مرصادن، مرصادن۔ دیکھیں اب یہاں پر را ساکن کے پیچھے زیر ہے تو قاعدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ باریک ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہاں پر قاعدہ بدل ہے۔ یہاں پر جب بھی را ساکن کے بعد یاد رکھنا ہے حروف مستعلیہ میں سے جو 7 حروف مستعلیہ کے ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی حرف را ساکن کے بعد ایک ہی کلمے میں آتے ہیں، یاد رکھیں ایک ہی کلمے کے اندر آتے ہیں را ساکن کے بعد، جیسے یہاں پر مستعلیہ کا صاد آیا ہے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب بھی حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے را ساکن کے بعد تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے۔ مرصاد، جیسے وہاں پر آپ ایک صورت ہے لبالمرصاد، اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں، یہ قاعدہ وہاں پر آتا ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے۔ را ساکن
کے بعد جب بھی حروف مستعلیہ کا صاد آتا ہے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ قاف را زیر قر، طا الف زبر طا قر طا، سین دو زیر سن قر طا سن۔ دیکھیں اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے جو یہاں پر تھا، حروف مستعلیہ کا طا آیا ہے، را ساکن پہلے ہے، اس لیے را ساکن پر پڑھا جائے گا۔ جب بھی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے، بشرطے کہ ایک ہی کلمے میں ہو، یعنی دوسرے کلمے کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ فا را زیر فر، قاف زبر ق فر ق، تا دو پیش تن فرقتن۔ دیکھیں یہاں پر بھی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کا قاف آیا ہے، یہ تین مثالیں ہوں گی، صاد طا اور قاف، تو یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا۔ را ساکن کے بعد جب بھی مستعلیہ کا حرف آتا ہے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زبر ا، میم را زیر مر، تا الف زبر تا امر تا، با واو پیش بو امر تابو۔ دیکھیں یہاں پر اب را ساکن پر پڑھا جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو حروف مستعلیہ آگے ہے نہیں، لیکن اب یہاں پر ایک اور قاعدہ ہے، جب بھی را ساکن ہوگا دوسرے کلمے کے شروع میں تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، جب بھی را ساکن ہو تو پہلے والے کلمے کے آخری حرف کے نیچے جب زیر ہوتی ہے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہ ایک لفظ ہے اور یہ دوسرا لفظ ہے، تو اس کے شروع میں را ہے اور اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے را ساکن پر پڑھا جائے گا۔ امر تابو امر تابو، را ساکن سے پہلے والے کلمے کے آخری حرف کے نیچے جب زیر ہوتی ہے تو را ساکن پر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، را با زبر رب، با را زیر بر ربر، جیم زیر جی، عین واو پیش او، نون زیر نی، ربر جعونی۔ دیکھیں یہاں پر بھی یہ ایک لفظ ہے اور ربی یہ دوسرا لفظ ہے، تو را ساکن سے پہلے والے دوسرے کلمے کے آخری حرف کے نیچے جب زیر ہوتی ہے تو اگلے حرف کے شروع میں را ساکن ہوتی ہے تو وہ بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، قاف را زیر قر، تا را دو پیش رن، مستقر مستقر۔ دیکھیں یہاں پر را دو پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، جو اس کے اوپر دو پیش ہے اس کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ فا زبر فا، فا را زیر فر، را واو پیش رو، ففر رو، یہ را بھی پیش کی وجہ سے پر ہوگا۔ یاد رکھیں زبر اور پیش جب بھی را کے اوپر ہوتا ہے یا تنوین میں سے دو پیش یا دو زبر تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ با را زیر بر، را زبر را بر، یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا۔ با را زیر بر، را دو پیش رن بر رن۔ دیکھیں یہاں پر دو پیش کی تنوین آئی، اب یہاں دو زبر کی، یہاں زبر ہے اور یہاں پر بھی زبر۔ میم را زبر مر،
را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن، مرتن۔ تو آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں پر کون سا قاعدہ آتا ہے۔ یہ ہیں پر قاعدے جہاں پر رائے ساکنہ پر پڑھا جاتا ہے اور را مشدد پر پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا، رائے مشددہ اور رائے ساکنہ۔ اب رائے ساکنہ جہاں پر ہم نے باریک پڑھنا ہے، اس سبق میں ہم اس کو سیکھیں گے کہ باریک کہاں پر پڑھنا ہے۔ حمزہ پیش او، میم را زیر مر، ت پیش تو، او مر تو۔ دیکھو را ساکن سے پہلے زیر ہے، وہاں پر پڑھا تھا ہم نے جب زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، یہاں پر زیر ہے اس لیے باریک پڑھا جائے گا۔ میم نون پیش من، ہے زبر ہے، من ہے، میم را زیر مر، من ہے مر، مر۔ دیکھو را ساکن سے پہلے زیر ہے، باریک پڑھا جائے گا۔ واو واو صاد زبر وص، با را زیر بر، وصبر۔ اور یہ بھی خیال رکھیں ساکن حرف پچھلی ویڈیوز میں آپ نے سیکھا ہے، جس نے نہیں دیکھی ہوگی وہ پلے لسٹ میں جائے، نورانی قاعدہ سیکنڈ ٹائم، وہاں پر تمام کلاسز موجود ہیں، اپلوڈ ہیں، آپ دیکھ لیں اس کو۔ ہمیشہ رائے ساکن یہ ساکن حرف پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی را باریک پڑھا جائے گا زیر کی وجہ سے جو پچھلے حرف کے نیچے ہے۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر ری، من شر، من شر۔ تو یہاں پر بھی را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا۔ میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر ری، من شر، باریک پڑھا جائے گا یہاں پر بھی۔ با را زبر بر، را زیر ری، بر، بر۔ با را زیر بر، را زیر ری، بر، 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 بر۔ یہاں پر بھی زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ دال را پیش در، را یا زیر ری، یا دو پیش یون، دریون۔ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ دریون، را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، میم را زیر مر، را دو زیر رن، مستمرن، مستمرن۔ تنوین کی وجہ سے دو زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، اور جب وقف ہوگا تب بھی باریک ہوگا، کیوں؟ پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ ذال را پیش غر، را یا زیر ری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن، ذریتن۔ را زیر کی وجہ سے باریک ہوگا۔ تا پیش تو، حا را زبر حر، را زیر ری، میم پیش مو، تحرم، تحرم۔ یہاں پہ یہ را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ تو آج کا یہ سبق ہمارا یہاں تک تھا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہاں پر رائے ساکنہ اور مشدد پر پڑھنا ہے اور کہاں پر باریک پڑھنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔
ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔